But then the window next to you is open. Stop wanking. Stop wanking. Open a window. You want one jacket? Guys, don't brush your teeth. Open a window, John. Dirty bags. Open bags. Open a window. Brush your teeth. You want one jacket? You want? Doesn't mean you can take the cold. Other people can take it. Another suffering cool. It's like Yeah. bomb in mouth eating with that. That's there. That's one thing you see. But you must think of others who do not I was asking to brush your teeth. You were married now. You're thinking of your wife. You must think of your wife. And you will go to. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. سورة النمل مكية وهي 3 أو 4 أو 95 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات القرآن أي آيات منه وكتاب مبين منذر الحق من الباطل عطف بزيادة صفة أي هادي من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت فرمائی. یہ فرمایا هذا ما اوصى به ابو بکر ابن ابی قحافہ حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذلك الظن به وإن يجر فلا أعلم الغيبة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منقلب کے بارے میں بتایا تھا کہ مصدر ہے یا ظرف ہے، ظرف نہیں بتایا تھا. أي منقلب ينقلبون، کس جگہ کی طرف ان کی واپسی ہوگی یا کس واپسی کے ساتھ ان کی واپسی ہوگی. یہ بات طلبہ نہیں ہے کیوں؟ یہاں نہیں رہتے مدرسے میں. ہاں محمد یہاں لین سے آتے ہیں. بولیے. ہاں بورڈنگ میں رہتے ہیں. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. اشارات تو الطرق السعادتی تلک آیات القرآن، قرآن کریم کی آیات ہیں اور یہی سعادت کے راستے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ طا اشارہ ہے کوہ طور کی طرف، کہ اس میں طور والا قصہ بیان فرمایا.
سین اشارہ ہے سلیمان علیہ السلام. کوہ طور اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کہ یہ قصے حق ہے اور قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. تلک آیات القرآن، یہ آیات قرآن کریم کی آیات ہے. اے آیات منہ، یعنی آیات منہ قرآن کریم میں سے. وکتاب مبین، اور یہ کتاب مبین ہے کی آیات ہے. آیات قرآن ہے، آیات کتاب مبین ہے. قرآن اور کتاب مبین یا ایک چیز ہے، لیکن اس کو قرآن کہتے ہیں اس لیے کہ پڑھا جاتا ہے. کتاب مبین کہتے ہیں کیونکہ لکھا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عطف صفت علی صفت اخرى، جبکہ موصوف ایک ہے. اور آیات القرآن و کتاب مبین میں دوسری توجہ یہ کہ کتاب مبین سے مراد ہے لوح محفوظ. یہ قرآن کریم کی آیات ہے اور لوح محفوظ کی آیات ہیں. اور تیسری توجہ قرآن کریم کی آیات ہے اور کتب سابقہ کی آیات ہے، یعنی کتب سابقہ میں بھی یہ قصے مذکور تھے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذي هم فيه مختلفون. بنی اسرائیل پر وہ قصے قرآن کریم سناتا ہے ان کو جس میں ان کا اختلاف تھا، یعنی وہ قصے ان کے ہاتھ تھے لیکن اختلاف کرتے تھے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، نمل کا قصہ ہے، بلقیس کا قصہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے ہیں. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت کے لیے اور بشارت کے لیے مؤمنین کے، منسوب ہو جائے گا للہدایت والبشریٰ، مرفوع ہے ہوا ہدی و بشریٰ للمؤمنین. اور یا مجرور ہے آیات ہدی و آیات بشریٰ للمؤمنین، یعنی گمراہی کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. سب کے لیے خوشخبری ہے، لیکن المصدقین بھی جو تصدیق کرتے ہیں قرآن کریم پر، بالجنت، جنت کی خوشخبری. وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، یأتون بها علی وجہہا، اقامت صلاۃ یہ ہے کہ پابندی کرتے ہیں اور اس کے آداب اور اس کے فرائض، اس کی شرائط، اس کی مسنونات کو پورا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. یہ دوسرا ہم پہلے ہم کے لیے تاکید ہے، اور ہم مبتدا یوقنون خبر. ان لا یوقنون الا ہم، یعنی یہ کامل یقین رکھتے ہیں. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون میں حصر ہے، صرف یہی یقین رکھتے ہیں، حالانکہ دوسری بھی یقین رکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مسلمان ہیں. جواب یہ ہے کہ کامل یقین ان کو ہے، دوسرے لوگوں کو یقین کامل نہیں. یعلمونہا بالاستدلال، جانتے ہیں، یقین کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ علم جو دلیل سے حاصل ہو. جانتے ہیں آخرت کو دلائل کے ساتھ. اور ہم کا اعادہ کیا گیا تاکید کے لیے، لما فصل بینہ و بین الخبر، کیونکہ خبر مبتدا کے درمیان فصل آیا بالآخرت کے ساتھ. تو ہم دوبارہ آگے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا ہے. ان الذین لا یؤمنون اسم ہے، زینا لهم اعمالهم خبر ہے. ان کے اعمال قبیح ان کو مزین نظر آتے ہیں بترکیب الشہوت، اس طرح کہ ان میں ہم نے شہوت مرکب کی ہے، اس کے اندر شہوت ملائی ہے، شہوت کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے ہیں. حتی رأوها حسنۃ،
یہاں تک کہ اپنے اعمال کو حسن دیکھتے ہیں. فہم یعمہون، بس یہ حیران پھر رہے ہیں. یتحیرون فیہا، حیران پھر رہے ہیں. فیہا، اپنے اعمال قبیحہ میں، کیونکہ یہ اعمال ہمارے نزدیک قبیح ہے. یعمہون کی اپنے معنی آپ کو بتایا تھا کہ عمہن کہتے ہیں عقل کے اندھے ہونے کو. جس کا عقل اندھا ہو، عقل کام نہیں کرتی، تو یعمہون کا مطلب پاگلوں کی طرف پھر رہے ہیں. یعمہون پاگل ہو رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے شدید اور سخت عذاب ہے دنیا میں. قتل، اثر قید ہونا. وہم بالآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں ہم الاخسرون، بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت نقصان اٹھانے والے، یا اکثر صفتی ہے نقصان اٹھانے والے. لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، کیونکہ وہ رجوع کریں گے اس نار کی طرف جو ہمیشہ رہے گی علیہم، ان پر. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، قرآن کریم آپ کو ضرور، قرآن کریم آپ کو سکھایا جاتا ہے. تلقّى سکھایا جاتا ہے، القاء کیا جاتا ہے آپ پر. یلقى علیک بشدت، آپ کے اوپر قرآن کریم کا القاء کیا جاتا ہے بشدت، سختی کے ساتھ. یہ شدت کو مفہوم کیا تلقّى کے لفظ سے. باب تفعل، باب تفعل ہو، باب تفعیل ہو، یہ شدت اور مبالغے کے لیے آتا ہے. من لدن حکیم علیم، اس اللہ کی طرف سے جو حکیم ہے باعطاء القرآن، اور علیم ہے باحوال الناس. علیم اور حکیم ہے فی ذالک، قرآن کریم کے القاء میں. اور اذ قال موسیٰ لأہلہ، ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم حکیم و علیم کی طرف سے دیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. ان کو تورات، آپ کو قرآن کریم. یا یہ کہا جائے کہ حکیم ہے باعطاء القرآن الیک و باعطاء تورات موسیٰ علیہ السلام، اور اس پر علیم بھی ہے. یا یہ کہ حکیم علیم باعطاء المعجزات موسیٰ علیہ السلام، عالم ہے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے دینے میں. سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، لیکن ابتدائی قصہ نہیں تھا. جس وقت نبوت ملی تھی، یہاں ابتدائی قصہ آ گیا. ومن آثار حکمتہ وعلمہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا، یا اہلہ، اہل و عیال سے کہا. معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے. معلوم ہوا کہ نار سے استفادہ پکانے کے لیے اور تاپنے کے لیے جائز ہے. عند مسیرہ من مدین الی مصر، جب وہ جا رہے تھے مدین سے مصر کی طرف. انی آنست، ابصرت من بعید نارا، میں نے دور سے دیکھا نار کو. آنسا، اس کے معنی آنکھوں سے دیکھنا ایسی چیز کو جس سے آدمی مانوس ہو جائے، انس پیدا ہو جائے، اس کو آنس تو کہتے ہیں. کیونکہ اس وقت آگ سے مانوس ہونے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ آگ کی ضرورت تھی تاکہ آگ سے گرمی حاصل کرے اور کچھ پکائے وغیرہ. من بعید، دور سے دیکھا. فرمائے سآتیکم منہا بخبر، عن قریب میں تمہارے پاس لاؤں گا، منہا، اس آگ سے،
بخبر کوئی خبر، عن حال الطریق راستے کا حال، یعنی میں وہاں سے راستے کا حال معلوم کروں گا، اس لیے کہ راستہ گم کر دیا تھا. ضل الطریق وکان قد ضلها او آتیکم بشہاب قبس، میں تمہارے پاس لاؤں گا بشہاب شعلہ، اور وہ شعلہ قبس جو جلتا ہوا شعلہ ہو. شہاب شعلے کو کہتے ہیں، اور قبس وہ جلتا ہوا شعلہ جس کو کسی اور لکڑی سے یا کسی اور آگ سے لیا جائے اس کو کہتے ہیں قبس. یعنی النار المقتبسۃ من نار اخرى یسمى بالقبس، وہ نار جو دوسری نار سے مقتبس ہو لی جائے اس کو قبس کہتے ہیں. جیسے بتی کو دوسری بتی کے ساتھ لگا دے اور لے لے، دوسری بتی سے تیسری بتی لے لے، اور اس کو کہتے ہیں قبس. تو معنی یہ میں آپ کے پاس لاؤں گا بشہاب شعلہ قبس، کہ جو شعلہ لیا گیا ہوگا اس نار سے جو نظر آتی ہے. بالاضافت للبیان، بشہاب قبس بھی ہے، بشہاب شعلہ، اور شعلے کا بیان یہ ہے کہ وہ شعلہ مقتبس اور لیا گیا ہوگا، روشن کیا گیا ہوگا. تو معنی یہ ہے کہ قبس نار مقبوست بشہاب نار مقبوست. بیان کے لیے ہے. معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ یہ نار نہیں نور ہے. وترک الاضافت، اضافت کے ترک کے ساتھ، بشہاب قبس جیسے ہم نے پڑھا. شعلۃ نار یعنی نار کا شعلہ، النار المشتعلۃ بھڑکتی ہوئی آگ، فی رأس فتیلۃ، فی رأس فتیلۃ جو فتیلہ کے سر میں ہو. فتیلہ کی معنی بتی، فتل کہتے ہیں بٹنے کو، موڑنے کو، اس کو بتی کہتے ہیں. بتی مڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک داغا دوسرے داغے پر ڈبل ہوتی ہے. اور عودن یا لکڑی میں. لعلکم تصطلون شاید کہ تم تاپ لوگے، لعلکم تصطلون شاید کہ تم گرمی حاصل کرو گے، سینک لوگے، تاپ لوگے، گرمی حاصل کرو گے. اور تا بدل ہے تا افتعال سے، تستلون تا کے ساتھ ہے، باب افتعال کی تا ہے، تا کو توا میں تبدیل کیا. سولیہ بالنار احترق بالنار، اور صلا بالنار، صلا یسلی سولیہ یسلا دونوں ہیں، جلنے اور گرمائش حاصل کرنے کو کہتے ہیں. تستدفئون من البرد، تستدفئون تم گرمی حاصل کرو گے، من البرد ٹھنڈک کی وجہ سے، کیونکہ تم کو ٹھنڈک میں پہنچی ہے. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، بس جب آئے نار کے پاس تو نودیا آواز دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان بورکا، یہ ان تفسیریہ ہے، ان تفسیریہ ہے، یعنی یہ کہ بورک من فی النار، برکت دی گئی ہے من فی النار ان کو جو نار کے پاس اور آگ کے پاس ہیں، ان کو برکت ملی ہے. یا ان مخفف ہے مثقل سے، انہو بورک من فی النار، کہ قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ بورک من فی النار، بورکا اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، من فی النار ان کو جو نار کے مکان اور نار کی جگہ میں ہے. من فی النار کون ہے؟ فرشتے. یا من فی النار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ نار کے پاس وہ تھے. یا من فی طلب النار، جو نار کی طلب میں ان کو اللہ نے برکت دی ہے. یا من زائد ہے، ان بورک فی النار، برکت دی گئی ہے نار میں.
بعض کہتے ہیں کہ من فی النار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہو تو پھر اللہ کو کس نے برکت دی؟ پھر بوری کا بمانا قدس ہے. ہم قدس من فی النار، جس کی تجلی نار میں ہے وہ مقدس اور پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، ولد سے پاک ہے، جسم سے. بظاہر وہ من فی النار سے اللہ تعالیٰ بظاہر مراد نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے مراد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحیہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بورک من فی النار، جیسے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم تحیہ اور ملاقات کے الفاظ ہیں. ومن حولها، اور جو آگ کے آس پاس ہے فرشتے، او العکس یا عکس ہے کہ من فی النار سے فرشتے مراد ہوں، من حولها سے حضرت موسیٰ مراد. بارک متعدی ہے خود بخود اور حرف کے ساتھ، یعنی بارکہ، بارک فیہ، بارک لہو، بارک علیہ سب آتا ہے. لام، فی، علا اور بغیر حرف کے سب آتا ہے. سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تشبیہ سے. یہ نہ کہو کہ آگ میں اللہ تعالیٰ ہے تو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس جسم کے ساتھ مشابہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جو رب العالمین ہے. من جملت ما نودیہ، یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے نودیہ جن کے ساتھ ندا کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ندا فرمائی، آواز لگائی، تو یہ بھی فرمایا بورک من فی النار ومن حولها، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ رب العالمین، تو یہ بھی منادا میں شامل ہے. اس لفظ کے ساتھ بھی ندا کی گئی، یہ بھی اللہ نے فرمایا. من جملت ما نودیہ، یہ بھی ندا والی چیز میں شامل ہے، اور اس کے معنی ہے تنزیہ اللہ من السوء، تنزیہ اللہ من السوء. اللہ تبارک و تعالیٰ قباحت سے، برائی سے، خرابی سے، جسامت سے، تشبیہ سے پاک ہے. اے موسیٰ علیہ السلام، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، معلوم ہوا سلام پہلے، تعارف کلام بعد میں. پہلے سلام بورک من فی النار سلام کی طرح ہے، اور انہو انا اللہ العزیز الحکیم یہ تعارف ہے. اور پھر اس کے بعد کلام رسالت مع المعجزہ، رسالت کا کلام کہ معجزے کے ساتھ، کہ آپ کو ہم نے رسول بنایا اور معجزہ دے دیا، اس زمانے کے مطابق معجزہ جس زمانے میں اس معجزے کی ضرورت تھی. اللہ میں اللہ ہوں، العزیز میں غالب ہوں، یعنی القادر علی تغلیب العصا، میں عصا کو غالب کروں گا اس لیے کہ میں عزیز ہوں. اور الحکیم، اور آپ کی بعثت میں، آپ کے بھیجنے میں حکمت ہے. دیکھو العزیز قادر اور غالب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور الحکیم جو آپ کے اوپر اس سلسلے میں مصیبت آئی ہے اس میں حکمت ہے. حکیم فی المصیبت. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنی لاٹھی ڈالیے. ایک معجزے میں انقلاب الجماد الی الحیوان، اور دوسرے میں انقلاب الصفت ہے، صفت کا انقلاب کی روشنی نہیں تھی، ہاتھ میں روشنی پیدا ہو گئی. آپ ڈال دے اپنی عصا کو، تو انہوں نے ڈال دیا. فلما رآها تہتز، جب دیکھ لیا لاٹھی کو، تہتز کہ وہ حرکت کر رہی تھی، بل کھا رہی تھی. تتحرک کأنها جان، جیسے کہ یہ لاٹھی، یا جیسے کہ یہ سانپ، جیسے کہ یہ لاٹھی جان پتلا سانپ تھا. دوسری جگہ ثعبان کا ذکر آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تیز چلنے میں جان کی طرح، اور جسامت میں اژدہا کی طرح، یا ابتدا جان اور بعد میں ثعبان، یا بعض اوقات میں جان بعض اوقات میں ثعبان. خفیفۃ حیۃ خفیفہ، حیۃ خفیفۃ. ولا مدبرا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پشت پھیری، مدبرن اچھی طرح پشت پھیرتے ہوئے، پشت پھیرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اور لو وصلت سبحات نورہ الی من انتہى الیہ بصرہ لأحرق، اگر اللہ تعالیٰ کی چہرے کی ذات کے انوار پہنچے تو جہاں تک وہ پہنچیں گے اس جگہ کو جلا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نور کے حجاب سے بند کیا، ان کو بند کیا ہے۔ واللہ کا مطلب پیٹ پھیر دی، مدبرن اچھی طرح پشت پھیرتی ہوئی۔ دونوں کا ایک مطلب ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا تھوڑی سی تغیر آ گیا کہ واللہ کے معنی پشت پھیرنا اور مدبرن کے معنی اچھی طرح، یا یہ واللہ رأسہ مدبرن ظہرہ، واللہ رأسہ مدبرن ظہرہ، ولم يعقب اور پیچھے نہیں دیکھا، ولم يعقب اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، عقب میں نہیں دیکھا، لم یرجع واپس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ڈرے منہا اس حیہ اور سانپ سے، اس لیے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس نہیں ڈرتے ہیں المرسلون، رسول میرے پاس نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نار سے نہیں ڈرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر گئے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ خوف طبعی خوف تھا، اور طبعی خوف انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ ہاں اس طبعی خوف پر کی تقاضے پر عمل کرے تو پھر بری بات ہے، اس پر عمل تو نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ لاٹھی کو ایسا چھوڑا کہ واپس نہیں آئے، بلکہ اس کو پکڑ لیا۔ دوسرا اچھا جواب یہ ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیز ہے جو خوفناک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہو جائے، دوسری وہ چیز ہے کہ خوفناک چیز انسان کے فعل کے نتیجے میں پیدا ہو جائے۔ تو پہلے سے ڈرنا معقول ہے، اس لیے کہ خوفناک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئی، سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور دوسری سے کہ جو خوفناک چیز عبد کی قدرت سے پیدا ہو اس سے ڈرنا معقول نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نار سے نہیں ڈرے، اس لیے کہ نار کو نمرود اور ان کی پارٹی نے بنایا تھا اور جلایا تھا۔ انی لا یخاف لدی، بے شک ہمارے ہاں نہیں ڈرتے ہیں مرسلین، سانپ وغیرہ سے نہیں ڈرتے۔ خوف طبعی ہوا لیکن نہیں ڈرنا چاہیے، ان حیۃ وغیرہ اور دوسری چیزوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا، یا استثناء منقطع ہے یا متصل ہے۔ اگر استثناء منقطع ہو تو معنی یہ ہے کہ لیکن من ظلم ثم بدل حسنا، لیکن وہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، ثم بدل حسنا پھر ظلم کے بدلے میں اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ مبتدا، اور فإنی غفور الرحیم اس کی خبر، تو یہ جملہ مستقلہ ہو جائے گا، اور استثناء منقطع ہے اس لیے کہ ما قبل میں مرسلون ظالم نہیں ہے کہ الا من ظلم ان سے مستثنی ہو جائے کہ مرسلین بھی ظالم ہے، لیکن جس ظالم نے توبہ کی تو وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں مستثنی متصل ہے، تو معنی یہ ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، مرسلین نہیں ڈرتے ہیں جو خلاف اولا کام کرتے ہیں، ظلم خلاف اولا کام کو شامل ہو جائے گا، تو لا یخاف لدی المرسلون الذین ظلموا علی انفسهم بارتکاب خلاف الاولا، ظلم خلاف اولا کو شامل ہو جائے گا، تو پھر اس سے مستثنی ہے کہ الا من ظلم،
مگر وہ جس نے خلاف اولا کام کیا، ثم بدل حسنا، پھر خلاف اولا کام کی جگہ پر بہت اچھا کام کیا، فإنی غفور رحیم، میں خلاف اولا کام کو بخش دوں گا. یہ تکلف ہے. تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ مستثنی منہ محذوف ہے. الظالمون لا ینجون، الظالمون لا ینجون الا من ظلم ثم بدل حسنا، یا یہ لا ینجون کو چھوڑ دو، الظالمون يعذبون الا من ظلم ثم بدل حسنا، ظالموں کو عذاب دیا جائے گا مگر وہ جو اپنے اوپر ظلم کرے اور پھر ظلم والے کام کے بدلے میں اچھا کام کرے، بعد سوء، برائی کی بات، اور توبہ کرے، فإنی غفور الرحیم، میں ان کے لیے غفور الرحیم ہوں. تو مستثنی منہ مقدر ہو جائے گا، اور مستثنی منہ مقدر ہوتا رہتا ہے. ادخل یدک فی جیبک، اور اپنے ہاتھ کو داخل کر دے، فی جیبک، اپنے گریبان میں. توق القمیص، قمیص کا گریبان، گریبان کو توق کہتے ہیں اس لیے کہ ہار کی جگہ گریبان ہے، ہار یہاں پڑا رہتا ہے. اصل میں توق کہتے ہیں ہار، اور ہار کی جگہ گریبان ہے تو ذکر ہے حال مراد محل گریبان، قمیص کا گریبان. بعض کہتے ہیں خود قمیص کو جیب کہتے ہیں. داخل کرو اپنا ہاتھ فی جیب کا، قمیص میں. تو یدخل، تو داخل ہو جائے گا ہاتھ. ثم اخرج، پھر نکالو، تو تخرج بیضاء، پھر ہاتھ نکلے گا بیضاء، روشن، خلاف لونها من الادمت، اس کے رنگ کے برخلاف، من الادمت، جو اس کا رنگ ہو اس کے برخلاف، بیضاء، روشن، سفید روشن، من غیر سوء، برس کی وجہ سے نہیں، جیسے بائبل میں لکھا ہے برس کی بیماری ہوئی تھی، من غیر سوء، من غیر برس لہا شعاع، برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی. لہا شعاع، اس کی چمک ہوگی. یغشی البصر، جو نظر کو ڈھانپ لے، یعنی نظر اس کی طرف نہیں ہو سکے گی. آیتن، یہ معجزہ ہے. فی 9 آیات، 9 معجزات میں. عصا، ید بیضا، طوفان، جرات، قمل، ضفادع، دم، آیات مفصلات. اور نقص الثمرات، اور تمس الاموال. مرسلا بها الى فرعون، آپ کو فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، جب ان کے پاس ہماری آیات آئی، مبصرة، روشن، واضح، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ سحر ہے کھلا ہوا، بین، ظاہر. وجحدوا بها، اور انکار کیا. جحود جانتی ہوئے انکار کرنا، بہا، ان آیات پر. لم یقرہ، آیات کو نہیں پڑھا، یا بہا، معجزات پر، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم، وقد استيقنتها، اور حال یہ ہے، یہ حال ہے تو ماضی حال ہو اس میں قد آتی ہے، اور حال یہ ہے کہ ان کے نفسوں نے یقین کیا تھا معجزات پر، یعنی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ظلم کی وجہ سے انکار کیا، اور علوان، تکبر کی وجہ سے. اور یا ظلمن حال کونہم ظالمین، حال کونہم متکبرین، تکبرا عن الایمان بما جاء به موسیٰ، جو حضرت موسیٰ نے پیش کیا اس پر ایمان سے تکبر کیا. یہ راجع ہے جہد کو، یعنی انکار کیا. کیوں؟ ظلم کی وجہ سے. دیکھ لے کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح تھا انجام مفسدین کا. التی علمتہا، جو آپ کو معلوم ہوا ان کا انجام. من اہلاکہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ جو نہیں آئے ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ بعد میں پوچھو کیوں نہیں آئے. تو یہاں ہے وہ کیوں نہیں آئے جی پر. یہ دونوں دو ہے یا دو بیٹھ میں یہ بھی. یہ کون، یہاں کون؟ ہاں
Which one are we? Biz teaching on it. Shut one sandwich, one cup of tea, take up close. चलो भाई चलो भाई चलो भाई Come in a room. Bes babu ye na ye na George, are you sleeping here now? Yeah, go home, man. It is till 7 o'clock. We shall be going to teach Dora till 7. Who said? No, but it's go to toilet. Bye. Bye. Or she decided to sleep here? Just like you late back. Hey. John. No, they bring it on. I'm kidding. Which one is the take this one? I ask if you use it every day. Use one for Friday. Let's make it go. Let's make it place, man. Let's actually go to this long. Come, let's go. I mean, why did you do that? You organize a party. You either bring it or you wake us up. No, you don't wake me up. Once I'm asleep, you don't wake me up. I'm not going to be. Where the sun is a bit shine. Sun let me. I mean, we will not breakfast. Yeah, I'm not going anywhere. I'm going to toilet and come back. It's so Found the quiet. smoke down there. If my knee is right, you may be. हम just साइड ले लेते हैं. Huh? We never said anything. I didn't want to ask him. I didn't want to look at him. It is early, but you Well, last night he told me. did You come tell me about it. Nobody didn't know it. There is no problem. But let me sleep. Let me just learn my hadith first. You know, Mauritius is just not complicated with the hadith. Oh, I don't even know what to read hadith. Oh, this last hadith. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن مرة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى عن النعمان بن مرة رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن مرة رضي الله رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والزاني والسارق
وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يسرق. وعن النعمان بن مرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله وعن النعمان بن مرة رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارقة وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. ما ترون في الشارب. قال وعن النعمان بن مرة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق. ما ترون في الشارب والزاني والسارق. ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. وذلك قبل أن تنزل فيهم قال الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة هن فواحش وفيهن عقوبة هن فواحش وفيهن عقوبة هن فواحش وفيهن عقوبة وأصل السرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال يا رسول الله قال لا يتم ركوعا ولا سجودا. وعن النعمان بن مرة رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته؟ قال يا رسول الله قال وعن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا الله ورسوله قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة التي يسرق صلاته. قالوا
win. That is, no matter, that matter is Africa. Manchester, they are outside, they are outside,